بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز کیسے ہیں؟ آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے. میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں. ویڈیو کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ روز کی ویڈیوز آپ تک اسی طرح روز پہنچتی رہیں. آج ٹاپک وہ لیا جو اس وقت میرا, آپ کا اور پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے. کرونا, می, یو اینڈ ورلڈ. کرونا وائرس, میں, آپ اور یہ دنیا. میں اس چیز پر بلیو رکھتی ہوں کہ جب ہم قدرت کے معاملات میں خرابیاں کرتے ہیں نا, تو قدرت اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کے لیے, اسٹیبل رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات ڈفرینٹ کرتی ہے. اس کی پازیٹیوٹی سمجھیے میری سوچ کو, یا کچھ بھی دیکھیے. جیسے ہی پوری دنیا میں لاک ڈاؤن شروع ہوا, ٹرانسپورٹیشن بند ہوئی, ایون پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے ایشیائی ممالک میں بند ہوئی, جن میں زیادہ سے زیادہ آپ کو دھواں ہی نظر آتا تھا. تو کیا ہوا کہ رپورٹس آنا شروع ہو گئیں کہ جو ہماری اوزون کی سطح ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے دوبارہ سے. اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی وہ درست ہونا شروع ہو چکی ہے کافی حد تک. پھر اس کے بعد مجھے آپ کو وقت ملا, ہم نے موسم کو بھی بدلتے دیکھا. ایون چاند, میں جب رات میں واک کرتی ہوں تو چاند اتنا نیٹ اینڈ کلین کبھی اس طرح نہیں نظر آیا. آپ باہر سورج کی روشنی دیکھتے ہوں گے, نیوز چینلز نے بھی یہ بات آپ تک پہنچائی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑا شفاف دن نظر آتا تھا. بے شک کرونا وائرس نے ہمارے سوچوں کے اوپر بہت تھوڑے عرصے میں یعنی کہ پوری دنیا ابھی جو آگاہی کے مراحل تھے, زیادہ سے زیادہ 3 مہینے, مطلب فیب کی بات ہے, فیبرری 2020 کی بات ہے, اسے پتہ چلنا شروع ہوا کہ چائنا میں یہ حالات چل رہے ہیں. مطلب جنوری میں یہ ہوا وہاں پہ, اور انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ووہان میں. اس کے بعد پھیلتے دیکھتے دیکھتے یہ وائرس ناسور بن کے تمام دنیا میں پھیل چکا. شاید ہی کوئی جزیرہ یا کچھ ایریا, کوئی ایسا ایریا ہو جس میں ابھی وہ نہیں پہنچ پایا. ایون پاکستان میں 1 مارچ ہمارے پاس 2 سے 4 کیسز تھے, اور آج 12 جون آپ دیکھیے 4 مہینے گزرے, اور اس 4 مہینے میں ہم تقریباً 1.25 لاکھ جو رجسٹرڈ مریض ہیں اس تک پہنچ گئے. مطلب شروع میں کیا ہونا شروع ہوا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا. میرے جیسے ایک حساس دل رکھنے والے کے لیے یہ بات بڑی رنجیدہ تھی کہ جب آپ شام میں روڈ پر نکلتے ہیں تو بالکل ایسے ہو کا عالم ہے کہ جیسے ابھی جنگ کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا, لیکن جیسے ابھی طیارے آئیں گے اور بمبارڈمنٹ کریں گے, ہر طرف خاموشی, شٹر ڈاؤن, پتہ نہیں پہیہ جام ہڑتال, مطلب ہر قسم کی جو ایک مشکل سے مشکل سچویشن ذہن میں آ سکتی تھی وہ آئی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی تھی, وہ کر رہے ہیں. اسکول, کالجز, دفاتر, ہر قسم کے جو معمولات زندگی تھے وہ کچھ عرصے کے لیے بالکل سٹاپ ہو گئے. رمضان کا مہینہ شروع ہوا, ہر بندہ دوسرے بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک میں نے بتایا نا کہ جسمانی بیماری ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ہم ذہنی اس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے, فوبیا کہہ سکتے ہیں, کہ یہ فیل ہوتا تھا کہ جیسے دوسرا شخص میرے سامنے جو بیٹھا ہے یا کھڑا ہے وہی پیشنٹ ہوگا, اور اسی میں یہ وائرس ہوگا اور اس سے مجھے تک آ جائے گا. اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ خوف تو موجود رہا. آہستہ آہستہ جب ایک چیز بڑھتی ہے تو وہ اس کا وہ امپورٹنس ختم ہوتی ہے, یہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ وہ جو خوف تھا, وہ جو ایک آئسولیشن تھی,
ایون گھر کے اندر میرے بچے کے ساتھ اس کی کزن کھیلنے آتی تھی، تو یہ دونوں صوفے کے نا ایک ایج پہ ایک بیٹھتا تھا اور دوسرے ایج پہ دوسرا، اور کہتے تھے کہ جی مطلب ہم نے ڈسٹنس رکھنا ہے آپس میں. تو مجھے اچھا لگتا تھا شروع شروع میں کہ بچوں میں بھی آگاہی جو ہے وہ یا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا. لیکن ویورز، جس بات کو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہوں، وہ ٹی وی چینلز صبح سے شام تک آپ تک سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ بہت سارے ایسے چینلز کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو یہ بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا خیال ہم خود رکھیں گے. بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کے علاج نہیں ہوتے، لیکن ان کو حفاظتی تدابیر کے تحت کیور کیا جا سکتا ہے، ان سے حفاظت کی جا سکتی ہے، ان سے بچا جا سکتا ہے. کرونا کو بھی آپ ایسے ہی لیجئے کہ ابھی اس کی ویکسین مارکیٹ میں آنے میں ٹائم لگے گا. جس بیماری کو ابھی پھیلے ہوئے بمشکل 6 ماہ ہوئے ہیں، ان 6 ماہ میں آپ دیکھیں ہماری مینٹل لیول یا جو ایک سوچنے کا انداز ہے، اس بیماری نے بدل دیا ہے. اگر اس کو تھوڑا سا فلسفی کا رنگ نہ بھی دیا جائے تو بھی آپ دیکھیں کہ کچھ تو ہے جو یکدم ایک چیز آئی اور وہ پھیل گئی دیکھتے دیکھتے. اس کی کوئی ریزن ہوگی، مے بی یہ میں عموماً یہ سوچتی ہوں کہ قدرت ہمیں کچھ تو بتانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اسی نے ہمیں اس وبا سے بچانا ہے. جیسے میری والدہ مجھے اکثر طاعون کے قصے سناتی ہیں، بہت پہلے جب طاعون آیا تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خود کو خود بچانا ہے. ہر شخص اپنی جو ذمہ داری ہے اگر وہ خود لے لے تو میرا خیال میں بہت سے حالات بہتر ہو جائیں گے. جیسے ابھی پاکستان میں آپ پیٹرول پمپس کے حالات دیکھیں، ظاہر پیٹرول لینا لوگوں کی مجبوری ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کھل چکی ہے. تو کیا ہے کہ لائن لگی ہے، کوئی وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں مارکیٹ، اس میں شک کوئی نہیں، مطلب ایون میں خود میرے اوپر پراپر ایک مجھے گھر کی طرف سے جی کوئی ضروری کام سے نکلنا ہے تو نکلنا ہے. میرا خیال میں جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا میں کوئی 4 دفعہ گھر سے نکلی ہوں گے. لوگوں کو مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن خدا را ویئرز، خدا را باہر نکلنا اول تو تب نکلیے جب بہت زیادہ مجبوری ہو. جیسے ہم پہلے ایک ایک چیز کے لیے مارکیٹ دوڑا کرتے تھے، میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ہمیں ایک ٹرینڈ اپنا بدلنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ماسک، گلوز اور ڈسٹنس، یہ 3 چیزیں، صرف اور صرف یہ 3 چیزیں اپنا لیجئے. میں پڑھ رہی تھی آج صبح بھی کہ وائرس ہے نا، اب آپ کے نے ماسک بھی نہیں لگایا ہوا، آپ لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ چیز بھی کہتے ہیں کہ ہم چونکہ مطلب مسلمان ہیں اور مہمان، لیکن میں اس چیز کو بھی بعد میں کلیئر کروں گی. لیکن اس میں کیا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن چونکہ آپ اگر ماسک نہیں لگا رہے، آپ کھلے عام سب کے ساتھ مل رہے ہیں، پارٹیز کر رہے ہیں، ہجوم میں جا رہے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہیں، تو اب کیا ہوگا، آپ کے اندر جو وائرس ٹرانسمٹ ہوگا نا، جس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ زیادہ تعداد میں ہوگی، اور آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کا جو دفاع ہے وہ شاید اس طرح نہ ہو پائے. یعنی کہ ہمارا جو مدافعتی نظام ہے، امیون سسٹم، وہ ہے جو آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفینڈنگ پاور رکھی ہے. ایک سمپل الفاظ میں ڈیفینڈنگ پاور ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھی ہے جو ہم باہر سے آنے والی بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو جب بیماری تھوڑی ہوگی، اس کی مثال بالکل سمپل ایسے نا کہ جب آپ کے اوپر تھوڑی تعداد میں تھوڑے ویپنز کے ساتھ اگر ایک فوج حملہ کرتی ہے تو آپ بے شک اس کے مقابلے میں کم ہوں گے، پھر بھی آپ اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پائیں گے.
لیکن آپ بے شک آپ کے پاس ڈیفینڈنگ پاور زیادہ بھی ہو، لیکن اگر آنے والی فوج جو حملہ آور ہے وہ بہت بڑے بڑے ویپنز کے ساتھ اور بلک میں فوج ہے اور وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کے لیے آئی ہے، تو آپ اپنے آپ کو شاید زیادہ ٹائم ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، آپ سرنڈر کر جائیں گے، مینس کہ آپ آکوپائڈ ہو جائیں گے بیماری سے. تو یہی وہ چیز ہے کہ اگر آپ ماسک یوز کرتے ہیں، اب ماسک کا میں پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ ماسک یوز کریں تو آپ 20% اپنے آپ کو کیور کر لیتے ہیں اور آپ کے اندر 80% کم جو وائرس ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ظاہر ہے بہت نئی بیماری ہے، نئی چیز ہے، اتنے عرصے میں تو کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرنا اور کچھ کہنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہوتا. ازمپشنز بھی ہو سکتی ہیں، لوگوں کی رائے بھی ہو سکتی ہے. مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں نیوز چینلز اس ایفرٹ کو کر بھی رہے ہیں، لیکن دو چار باتیں ہیں کہ جب ماسک یوز کریں گے تو آپ کے اندر اگر وائرس ٹرانسمٹ بھی ہوتا ہے تو تھوڑی تعداد میں ہوگا، اور اس تھوڑی تعداد میں وائرس کے جانے کا فائدہ یہ ہو جائے گا آپ کو کہ آپ کا جو ڈیفینڈنگ پاور ہے، جو آپ کے اندر مدافعتی نظام ہے، وہ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں اس چیز کو کلیئر کروں گی کہ بینگ اے مسلم ہم مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہم اتفاق سے ملتے بھی ہیں. تو اسی بینگ اے مسلم ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب کرنطینہ لفظ جو یوز ہوا تھا، اس کی بڑی ڈیٹیل بتائی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون کا مرض پھیلا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وبا کے جو علاقے ہیں وہاں سے نہ وہاں پہ کوئی جائے اور نہ وہاں سے کوئی آئے. یعنی کہ اگر اس علاقے کو آپ کرنطینہ کر دیں کچھ ٹائم کے لیے، ان لوگوں کو آپ سائڈ پہ کر دیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہیلدی پیپل ہیں وہ انفیکٹڈ نہیں ہوں گے. تو مطلب اسلام میں ہمارا جو مذہب ہے، ہر چیز کا ایک حل موجود ہے. ٹھیک ہے، جو معاشرت ہے وہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، ہم تارک دنیا کر نہیں رہ سکتے، لیکن میں نے وبا کے دنوں کا ایک اسپیشلی پینڈیمکس کا آپ کو ایک بتا دیا کہ ہمارے شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز بات پھر میں وہ جو ابھی 10-12 منٹ بات ہوئی اس کو ریویو کر کے آگے چلوں گی. نمبر 1، ماسک یوز کیجئے. نمبر 2، گلوز پہنیے. نمبر 3، فاصلہ جو ہے وہ مینٹین رکھیے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ خود کو بچا پائیں گے. ٹھیک ہے، آپ خود کو بچا پائیں گے. اب یہ تو ہو گیا فزیکلی ڈیفینس، مطلب ہم اپنے آپ کو کیسے کیور کر رہے ہیں. اب مینٹلی کیور بڑا ضروری ہے. کیسے؟ نیوز چینلز ظاہر ہے انہوں نے اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے. اچھی بات ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انفارمیشنز ہم تک پہنچتی ہیں. جیسے میں نے طارق شمسی صاحب کو بڑی ڈیٹیل میں سنتی ہوں، انہوں نے پلازما کی بات کی کہ وہ اینٹی باڈیز آپ کے اندر جب انجیکٹ کی جاتی ہیں تو آپ کے اندر مطلب اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ آپ کے اندر ڈیفینڈنگ پاور بڑھا دی جاتی ہے، لائک ویکسین جیسے. لیکن کیا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا، مطلب اچانک ہم جاب کرتے کرتے ہمیں نیوز میں آ گئی جی کل سے سب چیزیں لاک. تو وہ اچانک وہ تھا، وہ سڈن ایک سب کے لیے نا بڑا مشکل تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا. بہرحال ٹھیک ہے، 2-4 دن تو اسی شش و پنج میں ہی گزر گئے، کرتے کراتے ہر بندہ اس میں تھا کہ جی مجھے بھی گھر کا سامان اکٹھا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. مطلب ایک اس لاک ڈاؤن سے نا ٹوٹلی جو سچویشن آف ورلڈ ہے نا وہ چینج ہو گئی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک دنیا ایک نقطے پر آ کر ایک ہو جائے یا رک جائے. تو اس وقت جو کرونا وائرس ہے اس نے پوری دنیا کو ایک نقطے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، تقریباً ایک نقطے پر لا کر کھڑا کر دیا. اب کیا ہے، جیسے میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں فوبک ہونے کا، تو پلیز آپ اس میں اپنے اندر ایک خوف مت بنائیں. میں آپ کو اگزامپل دے رہی تھی کہ میری والدہ جب صبح فجر کے لیے اٹھتی ہیں تو اس کے بعد وہ نیوز چینل اوپن کر دیتی ہیں، اور اللہ بھلا کرے ہمارے مختلف نیوز چینلز کا ریٹنگ بڑھانے کے چکروں میں، اور پہلی خبر ہم نے دی والے جو ان کے وہ ہیں نعرے ہیں ان کو انہوں نے ظاہر کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے،
میں جب صبح اٹھتی تھی تو ناشتہ ابھی میں مطلب بنانے ہی کا سوچ رہی ہوتی تھی تو مجھے امی اشارہ کرتی تھی کہ ادھر آؤ میری بات سنو، اور مجھے پتہ ہوتا تھا کہ وہ بات کیا ہوگی۔ مطلب جو کچھ انہوں نے تب تک وہ نیوز چینلز کے تھرو انفارمیشنز کلیکٹ کی ہوتی تھیں اس دن کے لیے، وہ مجھے بتا دی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے مجھے ان کو سننا تھا، آ، کیوں نہیں سنوں گی تو ظاہر ہے ان کے اندر وہ رہے گا کہ بھئی اس نے میری بات نہیں سنی، یہ سائیکلوجیکلی ہوتا ہے۔ دوسرا لاک ڈاؤن کی سچویشن ایسی تھی کہ میں نے بہت میری جو شروع کی ویڈیوز میں بھی آپ دیکھیں گے اسی لاک ڈاؤن کے، وہ لاک ڈاؤن کے سلسلے میں تھا، تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا، کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سوشلی لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں، لیکن ہم جو ٹیلی فون ہیں، موبائلز ہیں، اپنے ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، تو اپنے پیاروں سے لازمی رابطہ رکھیں، انہیں یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ آپ سے الگ ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ان کی روز کی سٹوری سنتی تھی۔ تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ آپ صرف یہ کیجئے کہ نیوز چینلز کو نا تھوڑا لمیٹڈ کر دیجئے، اتنے سارے چینلز ہیں، بہت سے جو ہمارے ڈرامہ چینلز وغیرہ ہیں، انہوں نے پرانے ڈرامے لگا دیے ہیں، یہ وہ بہت کچھ کر لیا، تو لیکن وہ ابھی بھی اسٹل آج تک کی جو سچویشن ہے اس میں وہ اپنی کار بند ہے، پکی کار بند ہے۔ اور جیسے ہم ڈیلی کرکٹ کا وہ سکور دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو سیم وہی سکورنگ ہوتی ہے، اور وہی مجھے صبح اٹھ کے تو وہ ایک سٹوری وہ پوری سنتی ہوں۔ تو اب یہ صرف میرے گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ میرے گھر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی تقریباً دنیا میں اس وقت آل اوور دا ورلڈ 90% لوگ یہی کر رہے ہیں کہ ہم سارا دن سنتے ہیں کرونا کی نیوز کو، اپنے اندر ایک خوف پیدا کرتے ہیں، اور چونکہ اب دیکھیں ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ وہ النیسز ہیں جو 100 میں سے 85 لوگوں کو تو ہیں ہی ہیں۔ مطلب میں بلڈ پریشر کی بات کروں، ڈائبٹیز میں بھی یہی ایشو ہے، ایک میکسیمم مطلب ریشو ہے جس میں ہمارے میل اینڈ فیمیل جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں، سوری اس النیس کا شکار ہیں۔ تو کیا ہے کہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں بیماری جو ہے اس میں وہ مبتلا تھیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، یا مبتلا تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ چیز ایک خوف پیدا کر رہی ہے ہمارے اندر۔ تو ابھی جو فی الحال ٹائم جا رہا ہے نا، ہم 22 کروڑ عوام میں سے 1.5 لاکھ پیشنٹس ہیں رجسٹرڈ، جو نان رجسٹرڈ ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، جیسے لاہور، فیصل آباد ایک بڑی تعداد ہے، کراچی ایون۔ تو خدا را ایک کام کیجئے کہ پہلے تو اپنے آپ کو اس وبا کا سامنے کرنے کے لیے تیار کیجئے۔ اب کیسے تیار کریں کہ یہ نہیں، ایسے تیار نہیں کرنا کہ اٹھیں مارکیٹس میں نکلیں اور گھومیں پھریں کہ بھئی ایک دن سب کو ہونا ہے، نو، یہ چیز مائنڈ سے نکال دیں۔ اگر ہو بھی گیا ہے، اب دیکھیں ایک مسئلہ تھا، شیر آیا، اب شیر آ گیا، اب شیر کسی وقت بھی کہیں پہ بھی جا سکتا ہے، کسی بھی دروازے پہ جا سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر اس کا ایک مقابلہ کرنا ہے، جو شروع سے سلوگن ہمیں دے دیا گیا کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو لڑنا ہے تو کیسے لڑنا ہے؟ آپ کے پاس جو ہتھیار ہیں، میں پھر دہرا رہی ہوں، وہ ماسک ہے، آپ کے گلوز ہیں، ہینڈ گلوز ہیں، آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلیں، واپس آئیں، لازمی اپنے ہاتھ دھوئیں، اپنے کپڑے چینج کر لیں، جوتے آپ باہر اتار آئیں، اوکے ٹھیک، گلوز آپ نے اتار دیے۔ اسی طرح ماسک ہے تو وہ ڈیلی چینج کیجئے۔ دوسری بات، اپنا امیون سسٹم بہتر رکھیے۔ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ساری رات ہماری جنریشن جاگتی ہے اور وہ دوپہر میں جا کے سو جاتی ہے، مطلب دوپہر تک سوتی ہے۔ نہیں، آپ اپنی لائف کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کیجئے۔ کیسے ایڈ کیجئے؟ دالیں، انڈے، یعنی کہ وہ گوشت جن میں پروٹین زیادہ ہے، وہ چیزیں آپ اپنی لائف میں ایڈ کر لیجئے۔ واک ڈیلی کیجئے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کیجئے، اپنے خوراک کے اندر وہ چیزیں جیسے وائٹامنس ہیں، وائٹامن سی وغیرہ ہے، جن سے آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا، آپ وہ شروع کر دیجئے۔ پھر پازیٹیو رہیے، اپنے گھر کے اندر مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اختیار کیجئے۔
اگر آپ کی جاب اوپن ہو بھی چکی ہے لیکن آپ ظاہر جاب سے واپس آ کے ایک دوستوں میں نہیں نکلیں گے، لوگوں میں نہیں جائیں گے، پارٹیز نہیں کریں گے، تو ایک پھر بھی ٹائم آپ کے پاس موجود ہے۔ اور اگر گھر پر ہیں تو ظاہر ہے پھر 24 آورس تو آپ کے اپنے ہی ہیں۔ تو اپنی خوراک کے اندر پروٹینز شامل کیجئے، وائٹامنس، ایون وائٹامن سی کو شامل کیجئے، پانی زیادہ پیجئے، نیند 8 گھنٹے اور ایک اپنی شیڈیولڈ ٹائمنگ کے ساتھ نیند لیجئے، مثبت سوچئے، نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور دعا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس وبا سے چھٹکارے کے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کا ایمیون سسٹم ہے وہ بہتر ورک کرے گا۔ اپنے آپ کو آنے والے مسئلے کے لیے ریڈی رکھیے اور مثبت سوچئے اگر کوئی ایسے کام ہوں گے جو ابھی تک آپ بہت سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں ان کو کیجئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پازیٹیو رہیں گے، اچھی خوراک لیں گے، اچھی نیند لیں گے، ماسک گلوز کو یوز کریں گے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے، تو میرا خیال میں ہم اس وبا سے بہتر طریقے سے مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کا جب خوف ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں تو نفسیاتی طور پر صرف وہ نہیں طاری ہوتا، ہماری جو باڈی ہے وہ بھی سرنڈر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ویورز، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔